سلام شلوم۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے، اور عنوان ہے اس کا پاک عبادت کا دن یا سبت کا دن۔ اس عنوان کے ساتھ آئے ہم کلام مقدس کی سچائیوں کو دیکھتے ہوئے وقت گزاریں۔ بائبل کے خدا کو ماننے والے لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ ہم نے گناہ کیا اور اس زمین پر پھینکے گئے، اس لیے خدا کے ساتھ واپس تعلق کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں، اور گناہوں کی معافی کے لیے جو درکار ہے چیز، وہ پرانے عہد نامے کے مطابق قربانی ہے، اور نئے عہد نامہ کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادات ہیں۔ ان کا یہی مطلب ہے کہ عبادت ہمارے لیے قائم کی گئی تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا سے مانگ سکیں۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ عبادت کی غرض سے روز خدا کو نظر کرنے کے لیے باقاعدہ آتشین قربانی اور ہفتہ وار گزرانی جانے والی سبت کی عبادات سالانہ عیدوں کی عبادات تھیں۔ تمام عبادات ہماری گناہوں اور خطاؤں کی معافی کے لیے اور خدا اور ہمارے درمیان تعلق کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے خدا کے حضور میں قربانیاں گزارنی جاتی تھیں، اور ایسی قربانیاں بھی تھیں جو خدا کو ان کی مہربانیوں کے لیے گزارانی جاتی تھی، جن کو کلام مقدس میں شکر گزاری کی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں کہا گیا ہے۔ یہ قربانیاں خدا اور خدا کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ایک پل کا برج کا کردار ادا کرتی تھی۔ آج یہ عبادات کہلائی جاتی ہیں۔ ان میں سے سبت کی عبادت کے متعلق آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ خدا نے کہا، سبت میرے اور تمہارے درمیان ایک اہم نشان ہے۔ اگر تم سبت مناؤ گے تو میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور میں تمہیں پاک کروں گا۔ اسی لیے کتاب مقدس سبت کے دن کو پاک کہتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں صرف خدا پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تورا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے۔ فرض کریں کہ ایک بادشاہ اپنا شاہی فرمان جاری کرتا ہے، اور جب شاہی فرمان کی بات ہو تو کیا لوگ اس کو ماننے یا نہ ماننے کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس بادشاہ کا حکم نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بادشاہ کو نظر انداز اور بے عزت کر رہے ہیں جس نے یہ فرمان جاری کیا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے، میں اسے نہیں مانوں گا، تب آپ وہ ہیں جو بادشاہ کی تحقیر کرتا ہے۔ اور خدا کے حکموں کو ماننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ خدا نے خود یہ حکم ہمیں برکت کے لیے بخشے ہیں، نہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی من پسند چیز کو لیں اور اس کو اپلائی کریں۔ تقریباً 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے تو تقریباً جب وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تب انہوں نے یہ کہا، یعنی اپنی مرضی بتائی۔ آئیں متی 28 باب اس کی 18 آیت دیکھتے ہیں۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں۔ کیا کریں؟ عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور جیسا کہ یسوع نے بتایا، ہم نے تعلیم دینی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور کروانا بھی ہے جس کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ خدا نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا منادی کرنی ہے، اور ہمیں لوگوں کو کیا تعلیم دینی چاہیے کہ وہ عمل کریں۔ یوحنا 13 باب 15 آیت دیکھتے ہیں۔ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، یہاں میں سے مراد کون ہے؟ یشوع۔ یسوع نے کہا، میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ تم کیسا کرو، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ اگر صاف واضح طور پہ کہوں تو مسیح نے ہمیں اپنے اعمال سے سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ تو اب دوستوں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے ہمیں کون سا نمونہ دکھایا ہے۔ یوحنا 13 باب میں یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہوئے یہ کہا تھا
خوشخبری کے کام کو پورے کرتے ہوئے اگر مسیح نے ہمیں نمونے دکھائے ہیں تو جی ہاں، ہمیں ان کے نمونوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو بھی مسیح نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھایا، ہم نے اس کو عمل میں لانا ہے۔ تو پھر آئیں ہم یوحنا 14 باب 15 آیت پڑھتے ہوئے کہ خدا پاک نے اپنے کلام میں کیا معنی رکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو گے؟ میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ آج کل سمندر کی ریت کی مانند مسیحی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یسوع سے محبت ہے، مجھے خدا سے محبت ہے۔ یس I really love him۔ یہاں یسوع نے کیا کہا کرنے کو اگر آپ کو اس سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا میرے حکموں پر عمل کرو۔ خدا نے اپنے کلام میں ہمارے لیے محبت رکھی ہے، اسی لیے اس نے اپنے کلام کو ماننے کے لیے کہا ہے۔ آئیں یوحنا 14 باب 21 آیت دیکھیں۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہ کس قسم کا شخص ہے؟ وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے حکموں پہ عمل بھی کرتا ہے۔ ہزاروں بار، سینکڑوں بار I love you Jesus، I love you God یہ کہنے کے بجائے آپ اگر اس کے حکموں پر عمل کریں تو بہتر ہے، کیونکہ لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ 24 آیت، جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ وہ کلام کو اپلائی نہیں کرتا۔ اور جو کلام تم سنتے ہو میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ جب خدا اور گناہ گار انسان کی بات ہو تو احکام کو ماننا بہت ضروری بات ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے تھے تو انہوں نے ہمیں ایسی قربانیاں گزارنا سکھائی جس سے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، جن کو نئے عہد نامہ میں عبادات کہا گیا ہے۔ آئیں یوحنا 4 باب 1 آیت دیکھیں۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، پر یاد رکھیے گا کہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سوخا کہلاتا ہے، وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر سے کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اور اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یہاں سامری عورت اور یسوع کے درمیان گفتگو ہوئی۔ آئیے 20 آیت سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، تم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ جب بات عبادت کی ہو تو یہ خدا کا ہمارے ساتھ ایک مقصد اور ایک عہد ہے۔ یسوع نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہوئے عبادت کرتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو نہ جانتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ آئیے خروج 31 ابواب سے تصدیق کرتے ہیں کہ خدا نے سبت کو پاک ٹھہرایا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے کن کو ضرور ماننا؟ جی ہاں، میرے سبتوں کو ضرور ماننا۔ اور جب بھی کوئی آپ سے کہتا ہے ضروری ہے
تو وہ امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ کیونکہ خدا نے ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے تو ہمیں سبت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ کیا رہے گا، غور کیجئے، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا کیا کرنے والا ہوں، پاک کرنے والا ہوں۔ جی ہاں، وہ پاک کرنے والا ہے۔ تم سبت کو ماننا اس لیے کیونکہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ خدا نے کہا کہ سبت ہمارے لیے پاک ہے۔ خدا نے ہمیں اس سے کیا ہے۔ خدا نے سبت کی عبادت کو قائم کیا اور کہا کہ سبت ان کے اور ہمارے درمیان بہت خاص اور اہم نشان رہے گا۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہفتے کا کون سا دن سبت ہے۔ پیدائش 2:1 سے دیکھتے ہیں، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام سے جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا۔ تو خدا نے کس دن اپنا تخلیقی کام ختم کیا تھا؟ 6 دن میں 7ویں دن ختم کیا۔ اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا کیا ہوا؟ فارغ ہوا۔ تو وہ جو سارا کام کر رہا تھا وہ اس سے فارغ ہوا تھا۔ اٹس مین ڈیٹ کہ یہ پریزنٹ نہیں، یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ پاسٹ کے کام کی بات کر رہا ہے۔ 7ویں دن وہ اپنے سارے کام سے فارغ ہوئے اور آرام کیا، اور خدا نے دنوں میں سے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ کلام مقدس ہمیں بیان کرتا ہے کہ سبت وہ پاک دن ہے جب ہم آرام کر سکتے ہیں اور مبارک ہو سکتے ہیں، یعنی بلیسڈ۔ تو خدا نے یہ معنی سبت میں رکھے ہیں۔ خدا نے سبت کے دن کیا وعدہ کیا ہے؟ خدا نے سبت کے دن ہمیں برکات دینے اور پاک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خدا نے سبت کے دن کو ابدی آرام کا نشان بھی بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا نے سبت کے دن کو اپنے اور ہمارے درمیان نشان بھی ٹھہرایا ہے، تاکہ ہم جانیں کہ وہ ہمارے خدا ہیں اور ہم ان کے لوگ ہیں۔ اور بائبل میں کافی جگہ پہ سبت پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ سبت اتنا اہم ہے، عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو سبت کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ خروج 20:8 دیکھیں، یاد کر کہ تو سبت کا دن پاک ماننا۔ آمین۔ 10 احکام ہمارے لیے خدا کی مرضی کی ایک تصویر ہے۔ 10 احکام میں سے چوتھا کون سا ہے؟ یہ کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا ہے۔ اور کس نے یہ حکم بنا دیا؟ یہ کسی انسان نے یا خدا نے؟ اور خدا نے خود اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، یہ کسی انسان کے ریٹن نہیں ہے۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لانڈی، نہ تیرے چوپائے، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ کہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ خداوند نے کیا کیا ہے کہ 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم جانتے ہیں کہ سبت 7واں دن ہے، اور خدا نے اس دن کو پاک اور مقدس کیا اور اپنے لوگوں اور اپنے درمیان نشان ٹھہرایا۔ حزقیل 22:23 سے پڑھتے ہیں، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اس سے کہہ، تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی، اور جس پر غضب کے دن میں بارش نہیں ہوئی، جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی ہے، شکار کو پھاڑنے والے، گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ کیا کرتے ہیں بھائیوں؟ وہ جانوں کو کھا گئے۔ خدا واضح طور پہ ان کی روحانی حالت دکھا رہے ہیں، اور وہ جانوں کو کھاتے اور کیا کرتے ہیں؟ وہ مال اور قیمتی چیزیں چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے۔ اس کے کاہنوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں کہ کاہنوں نے میری چیزوں کو توڑا اور میرے مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہ رکھا، اور نجس اور طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی، اور میرے کن کو؟ میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا، اور میں ان میں بے عزت ہوا۔ وہ میرے سبت کو ایک عام دن سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اسے دھیان میں نہیں رکھتے یا اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور میرے اپنے لوگ میری عزت نہیں کرتے۔
خدا واضح طور پہ اپنی رائے ان کے لیے دے رہے ہیں جو سبت کو نہیں مانتے۔ آئیں 27 آیت میں سے ان کی روحانی شناخت دیکھتے ہیں۔ اس کے عمرہ اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہے کہ وہ جانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ خداوند اس زمین پر آئے اور نیا عہد قائم کیا اور ہمیں فسح اور سبت کے متعلق وابت سمجھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری روحوں کو موت سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ہمیں واپس آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم آج کل جو ہے وہ لیڈرز جو ہیں وہ اپنے نفع کی خاطر، اپنے پروفٹ کے لیے جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور خون ریزیاں کرتے ہیں، جانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ وہ آسمان کی بادشاہی کے دروازے ان کے لیے بند کرتے ہیں اور نہ خود داخل ہوتے ہیں اور نہ ان کو چاہنے والوں کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ 27 آیت دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس کے عمرہ اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کہگل کرتے ہیں، باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فالگیری کرتے ہیں کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خداوند میں نہیں فرمایا۔ کتاب مقدس پہلے ہی نبوت کرتی ہے کہ وہ مستقبل میں ایسے بحث کریں گے۔ کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ابتدا سے انجام کی خبر دینے والا خدا سب زمانوں پر نظر رکھتا ہے؟ نبی یہ کیسے جان سکتے تھے جبکہ وہ اس زمانہ میں بھی نہیں رہتے تھے؟ چونکہ خدا ان کے رویا کے ذریعہ آگاہ کرتے تھے، اس لیے وہ یہ لکھنے کے قابل ہوئے کہ ہمارے زمانہ میں کیا ہوگا۔ متی 7:15 دیکھتے ہیں۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کون ہیں؟ وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ یسوع نے ہمیں بھیڑیوں کی شناخت بتائی ہے جو اپنے شکار کو پھاڑتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا ہم نے حزقیل کی کتاب میں پڑھا ہے۔ آئیں 16 آیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ ہاللیلویہ۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت اچھا پھل پیدا کرتا ہے اور برا درخت برا پھل پیدا کرتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ آمین۔ یسوع نے جھوٹے نبیوں کے بارے میں یوں کہا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جھوٹے نبیوں کی نشانی کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ 21 آیت سے، جو مجھ سے خداوند خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ شریعت جو ہماری نجات سے تعلق نہیں رکھتی غیر شرعی کام ہے۔ سبت کی عبادت کے مخالفت میں غیر شرعی کام کیا ہے؟ یہ اتوار کو عبادت کرنا ہے۔ ان میں سے کون سی عبادت خدا کو جانتے ہوئے ہے اور کون سی عبادت خدا کو جانے بغیر ہے؟ ہمیں ان دونوں میں امتیاز کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ یسوع پر اور پولس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں پطرس بہت اچھا شاگرد ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ پطرس اور پولس رسول کا ایمان کیسا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ یسوع نے انہیں کیا ایمان سکھایا تھا۔ لوکا 4:16 آیت سے پڑھیں۔ یہاں لوکا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع خدا کے سبت کے اوپر کیا کرتے تھے؟ عبادت خانوں میں تعلیم دیتے تھے، اور انجیلوں میں ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یسوع سبت کے دن کو مانتے تھے، اور یہ اس لیے بھی تھا تاکہ ہم اس کے نمونہ کی پیروی کر سکیں۔ جیسے یسوع نے سبت منایا، خدا کے فرزند ہونے کے طور پر ہمیں سبت کا کیا کرنا چاہیے؟ بے شک ہمیں بھی سبت کو ماننا چاہیے۔ یوحنا 13:15 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسے تم بھی کیا کرو۔ یسوع نے سبت کے بارے میں سب کو یہ کہتے ہوئے بتایا
کہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ تو اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سبت اگر خاص ہے تو وہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ 23 باب 54 آیت میں دیکھیں، وہ تیاری کا دن تھا۔ تو تیاری کا کون سا دن ہے؟ یہ جمعہ ہے، جو کہ سبت کی تیاری کا دن تھا۔ سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، 55 آیت کو دیکھیں گے، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھی پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا۔ اب دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اور وہ دیکھیں وہ آرام کر رہے ہیں۔ کیا وہ عورتیں جنہوں نے خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا تھا، کیا انہوں نے سبت منایا کہ نہیں؟ انہوں نے سبت منایا تھا۔ تب کون سا دن سبت کا ہے؟ یہ 7واں دن ہے۔ آئیں 24 باب 1 آیت سے پڑھتے ہیں۔ سبت کے بعد یعنی 7ویں دن کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ تو سبت کا دن کون سا بنا؟ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن۔ آئیے لوکا 24 میں واپس چلتے ہیں۔ تو کن ہفتہ کے پہلا دن 23 باب میں عورتیں گھر لوٹیں اور حکم کی پیروی میں سبت کو منایا، اور اگلے دن پھر وہ آئیں۔ وہ ہفتے کا پہلا دن تھا۔ دیکھتے ہیں ہفتے کے پہلے دن کیا ہوا تھا۔ دیکھیں ہفتہ کے پہلے دن جب سبت ختم ہی ہونے والا تھا، تو اس وقت خوشبودار چیزوں کو جن کو انہوں نے تیار کیا تھا وہ لے کر قبر پر آئی، اور قبر کو دیکھا اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں تو اپنے سر زمین پر جھکائے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے آ کر ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان باتوں کی خبر دی۔ لوکا کی انجیل کا 24واں باب ہمیں کیا بیان کرتا ہے کہ وہ تیسرے دن کی صبح تھی جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ یسوع نے فسح منائی اور جمعے کو مصلوب ہوئے اور جمعہ ہی کو موئے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کیلنڈر کے مطابق تیسرا دن کون سا ہے؟ یہ اتوار ہے۔ اسی لیے تمام دنیا یسوع کے جی اٹھنے کو اتوار کے دن مناتی ہے۔ جی اٹھنے کا دن ہم سوموار یا بدھ کو کیوں نہیں مناتے؟ کیوں ہمیں جی اٹھنے کا دن سنڈے کو ہی منانا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع اتوار کو جی اٹھے تھے، اس لیے سب مسیحی جی اٹھنے کا دن اتوار کو مناتے ہیں۔ تاہم کلام مقدس اتوار کو کون سا دن ظاہر کرتی ہے؟ یہ ہفتے کا پہلا دن ہے۔ سبت کا دن کون سا ہے؟ یہ 7واں دن ہے۔ کلام مقدس ہمیں دکھاتی ہے کہ اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے۔ تو اگر ہفتے کا پہلا دن اتوار ہے تو کیا ہم 7واں دن سبت کا دن اس دن منا سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کلام مقدس ہمیں بیان کرتا ہے کہ عورتوں نے حکم کے مطابق سبت کے دن آرام کیا تھا، اور اگلے دن کیا ہوا تھا کہ یسوع سبت کے بعد مردوں میں سے جی اٹھے، اور کتاب مقدس اتوار کو ہفتے کا پہلا دن ظاہر کرتی ہے، نہ کہ 7واں دن۔ آئیں ہم مل کر خداوند کے حضور میں ایسے نمونے بنیں جو اس کے لوگوں کے لیے سبت کی اور اس کی تعلیم کو صحیح دیانتداری کے ساتھ اس کے لوگوں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ سب کو آج کی اسٹڈی کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور آپ سب کو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ہفتے میں منیمم 2 بار چینل ضرور وزٹ کیا کریں، کیونکہ ان دا ویک ہم 2 ویڈیوز ضرور اپلوڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ کے پورے گھرانے کے ساتھ ہو، آپ کی پوری کلیسیا کے ساتھ ہو، اور آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں برکت پائیں۔ آمین۔